بغداد کی صبح تھی۔ سورج کی پہلی کرن مسجد کی مینار پر پڑ رہی تھی۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر نور تھا اور آنکھوں میں علم کی روشنی چمک رہی تھی۔ اچانک ایک نوجوان تیزی سے مسجد میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور آنکھوں میں غیظ و غضب کی آگ جل رہی تھی۔ وہ سیدھا امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف پڑھا اور بلند آواز میں بولا، اے امام، آپ نے کل میرے والد کے بارے میں جو فتویٰ دیا ہے وہ غلط ہے۔ آپ نے ان کے خلاف فیصلہ کیا ہے اور میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ شاگرد حیران رہ گئے۔ کسی کی یہ جرأت کہ امام شافعی جیسے عظیم عالم سے اس انداز میں بات کرے، لیکن امام شافعی نے انتہائی سکون سے اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر کوئی ناراضگی کا تاثر نہیں تھا۔ بیٹے، بیٹھ جاؤ، ہم دوبارہ اس معاملے پر بات کرتے ہیں، امام نے نرم لہجے میں کہا۔ نوجوان نے امام کی بات پر کان نہ دہرے اور مزید تیز لہجے میں بولنا شروع کر دیا۔ اس نے امام کی شان میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو ادب کے منافی تھے۔ شاگردوں کے چہرے غصے سے تمتما اٹھے۔ ان میں سے ایک شاگرد جس کا نام احمد تھا کھڑا ہو گیا اور بولا، یہ کیسی گستاخی ہے؟ تم جانتے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ لیکن امام شافعی نے اپنا ہاتھ اٹھا کر احمد کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ پھر انہوں نے نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹے، تمہارا غصہ جائز ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے والد کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لیکن غصے میں ہم صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے، آؤ پہلے پانی پیو اور ٹھنڈے دل سے بات کریں۔ امام کی یہ نرمی دیکھ کر نوجوان کچھ پریشان ہو گیا۔ اسے امید تھی کہ امام بھی اسی طرح سخت رد عمل دیں گے، لیکن یہ محبت اور نرمی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ امام شافعی نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ پانی لایا جائے۔ پھر انہوں نے نوجوان سے پورا معاملہ تفصیل سے سنا، ہر بات کو غور سے سنا، کوئی ٹوکا ٹاکی نہیں کی، بیچ میں نہیں بولے۔ جب نوجوان اپنی بات مکمل کر چکا تو امام شافعی نے بڑے دھیان سے اپنی بات شروع کی۔ بیٹے، میں نے تمہارے والد کے معاملے میں جو فیصلہ دیا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے تو میں دوبارہ اس معاملے کا اجازہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر امام نے قرآن پاک کھولا اور ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہنے والے بنو۔ دیکھو بیٹے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انصاف کا حکم دیا ہے۔ میں نے تمہارے والد کے خلاف نہیں بلکہ حق کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ پھر امام نے پوری تفصیل سے دلائل کے ساتھ اپنے فیصلے کی وضاحت کی۔ ان کی باتیں اتنی واضح اور منطقی تھی کہ نوجوان کی سمجھ میں آنے لگا کہ امام نے واقعی درست فیصلہ کیا تھا۔ جیسے جیسے امام شافعی رحمہ اللہ بات کرتے گئے، نوجوان کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ غصے کی جگہ شرمندگی نے لے لی۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس نے بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے بغیر سمجھے، بغیر پوری معلومات کیے امام جیسے بزرگ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ امام کے قدموں میں گر گیا اور بولا، اے امام، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے جہالت میں آپ کی شان میں گستاخی کی۔ میں نے پوری بات سمجھے بغیر آپ پر الزام لگایا۔ اللہ کی قسم میں شرمندہ ہوں۔ امام شافعی نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور کہا، بیٹے، تم نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جو معاف نہ ہو سکے۔ تم نے اپنے والد کی خیرخواہی میں یہ سب کیا، یہ تمہاری محبت کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ نیکی کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ پھر امام شافعی نے اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم میں سے کسی نے یہ نوجوان آج جو کچھ بولا اسے یاد نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارا بھائی ہے اور اس نے غصے میں کچھ کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پچاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ یہ حدیث سن کر سب خاموش ہو گئے۔ امام کی عظمت ان کے دلوں میں مزید بڑھ گئی۔ پھر امام نے نوجوان سے کہا، بیٹے، آج شام کو میرے گھر آنا، ہم ساتھ کھانا کھائیں گے۔ نوجوان حیران رہ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ امام شاید اس سے ناراض ہو گئے
لیکن یہاں تو اسے کھانے کی دعوت دی جا رہی تھی۔ شام کو نوجوان امام شافعی کے گھر پہنچا۔ اس کے ساتھ اس کے والد بھی تھے۔ دونوں نے بہت سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دونوں کے چہروں پر شرمندگی کے آثار تھے۔ امام شافعی نے دونوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ انہوں نے دسترخوان بچھایا اور بہت محبت سے کھانا پیش کیا۔ کھانے کے دوران امام نے مختلف علمی اور روحانی باتیں کی۔ نوجوان کے والد نے بھی امام سے معافی مانگی اور کہا، امام، میرے بیٹے نے آپ کی شان میں جو گستاخی کی وہ دراصل میری غلط تربیت کا نتیجہ تھا۔ امام شافعی نے فوراً کہا، نہیں، بالکل نہیں، آپ کا بیٹا ایک نیک دل نوجوان ہے، اس نے صرف آپ کی خیرخواہی میں جذباتی ہو گیا تھا، یہ اس کی فطرت کی اچائی ہے۔ کھانے کے بعد امام نے ایک کہانی سنائی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ مجھے وصیت کیجیے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ اس شخص نے کئی بار یہی سوال کیا اور ہر بار جناب نبی کریم علیہ السلام نے یہی فرمایا، غصہ نہ کرو۔ پھر امام نے کہا، دیکھو، غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ غصے میں انسان وہ کام کر بیٹھتا ہے جس کا اسے بعد میں پشیمانی ہوتی ہے۔ نوجوان نے سر جھکا کر کہا، امام، آج مجھے یہ بات عملی طور پر سمجھ آ گئی ہے۔ امام شافعی نے پھر فرمایا، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنے سے پہلے مکمل علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ترجمہ، اور اس چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں۔ تم نے آج صبح مجھ پر الزام لگایا، لیکن تمہیں پوری صورتحال کا علم نہیں تھا۔ جب علم ہوا تو فیصلہ بدل گیا۔ نوجوان کو اب اپنی غلطی کا پورا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، امام، میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کا شاگرد بن سکتا ہوں؟ امام شافعی رحمہ اللہ مسکرائے اور کہا، بیٹے، میرا دروازہ ہر اس شخص کے لیے کھلا ہے جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر امام نے اپنی الماری سے کچھ کتابیں نکالی اور نوجوان کو دیتے ہوئے کہا، یہ کتابیں تمہارے لیے ہیں، ان کا مطالعہ کرو، جو بات سمجھ میں نہیں آئے پوچھ لینا۔ نوجوان نے حیرانی سے کہا، امام، یہ کتابیں تو بہت قیمتی ہیں، میں انہیں قبول نہیں کر سکتا۔ امام نے کہا، علم سب سے بڑی دولت ہے اور سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی کو علم سکھایا جائے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ جب رات کافی ہو گئی اور نوجوان اور اس کے والد جانے لگے تو امام شافعی رحمہ اللہ دروازے تک ان کے ساتھ آئے۔ الوداع کہتے وقت انہوں نے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹے، اخلاق دین کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ معاف کرنا، عفو کرنا، سخاوت کرنا، لوگوں سے نرمی سے پیش آنا، یہ سب عبادات ہے۔ نوجوان کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، امام، آپ نے آج مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق دیا ہے۔ کئی سال گزر گئے۔ وہ نوجوان اب ایک مشہور عالم دین بن چکا تھا۔ وہ جب بھی کوئی درس دیتا تو ضرور امام شافعی رحمہ اللہ کا واقعہ سناتا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، آپ کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ کون سا تھا؟ اس نے جواب دیا، وہ دن جب میں امام شافعی کی خدمت میں گستاخی سے پیش آیا تھا اور انہوں نے نہ صرف مجھے معاف کیا بلکہ محبت اور عزت سے نوازا۔ اس دن میں نے سمجھا کہ اسلام کیا ہے۔ امام نے مجھے بتایا کہ علم صرف کتابوں میں نہیں ہوتا بلکہ عمل میں ہوتا ہے۔ انہوں نے صبر، تحمل، عفو، سخاوت اور محبت کی عملی تعلیم دی۔ وہ عالم اپنے شاگردوں سے کہتا، امام شافعی رحمہ اللہ نے مجھے یہ سکھایا کہ غصے میں کبھی فیصلہ نہ کرو۔ امام غصہ ہونے کی بجائے صبر سے کام لیتے تھے۔ ہر معاملے کو مکمل علم کے ساتھ دیکھو، جلد بازی میں فیصلہ کرنا غلطی ہے۔ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو، عفو سے بڑھ کر کوئی قوت نہیں۔ دشمن کو بھی دوست بناؤ، محبت سے سخت دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ علم کو پلاؤ، یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اخلاق کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بناؤ، اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ جب امام شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تو یہ نوجوان جو اب ایک عالم تھا، امام کی قبر پر بہت رویا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علماء انبیاء کے وارث ہے،
امام شافعی واقعی انبیاء کے سچے وارث تھے۔ انہوں نے صرف علم ہی نہیں سکھایا بلکہ زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا۔ انہوں نے بتایا کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے۔ اس نے قبر کے پاس بیٹھ کر دعا کی، اے اللہ، امام شافعی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ انہوں نے تیرے دین کی خدمت کی، لوگوں کو راہ راست دکھائی اور سچا اخلاق سکھایا۔ یا اللہ، ہم سب کو بھی ان کی طرح بننے کی توفیق عطا فرما۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اہم باتیں سکھاتا ہے۔ پہلا سبق، صبر و تحمل مومن کی صفت ہے۔ امام شافعی نے غصے میں رد عمل نہیں دیا۔ دوسرا سبق، عفو و درگزر سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ امام نے نہ صرف معاف کیا بلکہ احسان کیا۔ تیسرا سبق، علم کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ امام نے اپنی باتوں کو عملی طور پر ثابت کیا۔ چوتھا سبق، اچھے اخلاق سے سخت دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ پانچواں سبق، سخاوت اور بخشش مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام شافعی رحمہ اللہ کی طرح علم، عمل اور اخلاق کا پی کر بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔